آسام کے بارپیٹا ضلع سے ایک تصویر اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو کے مناظر دیکھنے کے بعد ہر ایک شخص کا دل دہل جاتا ہے۔ اپنوں سے کسی اپنوں کو چھین جانا اور زبردستی لے کے چلا جانا، اور پھر اس کو یہ امید بھی نہ ہو کہ دوبارہ ملاپ ہو سکتی ہے، کتنا دردناک منظر ہو سکتا ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن، میں ہوں نور اللہ جاوید۔ اگر آپ پہلی مرتبہ انصاف نیوز آن لائن کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اس کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ انصاف نیوز آن لائن ایک کوشش ہے سچائی کو سامنے لانے کی۔ 2 ستمبر 2024 کو آسام کے بارپیٹا ضلع میں 28 افراد جس میں 19 مرد اور 9 خواتین شامل ہیں کو غیر ملکی شہری کا لیبل لگا کر حراستی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ اپنے پیاروں اور رشتہ داروں اور اقارب سے دوستی چھین کر لے جانے کا دردناک تصور اس قدر بھیانک ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، اور اس کا انکار بھی نہیں ہے کہ پھر دوبارہ ان افراد میں آپس میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسا دل دہلا دینے والا تجربہ تھا جس کا تصور بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ رونے، التجانے، بے بسی اور اسے دیکھنے کے لیے پیچھے رہ جانے والے رشتہ دار اور عزیز و اقارب، درد کا ایسا ظالمانہ لمحہ تھا، اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کی کمی ہے۔ بنگالی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو سوموار کو دستاویز پر دستخط کرنے کے نام پر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے لیے دفتر میں طلب کیا گیا۔ پہلے انہیں تھانہ لے جایا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کو ایس پی کے دفتر میں جانا ہے۔ مگر وہاں پہنچنے کے بعد انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں پر کیا ان کے بارے میں منصوبہ بنایا گیا ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے، یہ ان کے گھر سے اور ایس پی کے دفتر میں 50 کلومیٹر کی دوری ہے۔ جب یہ گولپارا سے پہنچے تو انہیں زبردستی پولیس نے بس میں بیٹھایا اور پھر گولپارا ضلع کے بدنام زمانہ میٹر ٹرانزٹ کیمپ کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان افراد کو پہلے پولیس نے نوٹس دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو اپنی شہریت ثابت کرنی ہے۔ یہ آسام میں میں اپنے قارئین کو بتا دوں کہ آسام میں پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ آپ غیر ملکی ہیں، اور پھر شہریت ثابت کرنے کی تمام ذمہ داریاں ایک شہری پہ عائد ہو جاتی ہے۔ پولیس کو یہ ثابت کرنا نہیں ہوتا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ثابت آپ کو کرنا ہے کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ کسی بھی شہری کو ثابت کر سکتا ہے۔ تو یہ جو افراد ہیں، ان افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ افراد اپنی شہریت ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن چند بنیادی سوالات ہیں۔ سوالات یہ ہیں کہ جب بیٹا اس رشتہ دار کے کچھ رشتہ دار جو ہیں، ان جو 28 افراد کو لے جایا گیا، ان کے بہت سارے رشتہ دار اور قارب کو انڈین شہری قرار دیا گیا ہے، ان کے چچا کو، ان کے بھائی کو، ان کے اماں کو۔ سوال یہ ہے کہ جب آدھے گھر کے خاندان کے آدھے فرد ہندوستانی شہری ہیں تو باقی لوگ کیسے غیر ملکی ہو سکتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ آسام میں یہ 22 اگست 2024 تک جو آسام کی اسمبلی کا اعداد و شمار سے جو معلوم ہوتا ہے کہ فارنر ٹریبونلز نے اب تک 54,411 افراد کو غیر ملکی قرار دیا ہے، اور اس غیر ملکی قرار دینے کے بعد ان کو حراستی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آسام میں ٹوٹل 11 حراستی کیمپ ہے جس میں گوالپارا، کوکرا جھار، تیز پور، سلچر، ڈبرو گڑھ، جورہاٹ وغیرہ جیسے مقامات پہ ہیں۔ کوکرا جھار میں جو حراستی کیمپ ہے وہ خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ پورے آسام میں صرف ایک ہی کیمپ ہے جو خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ ان کیمپوں میں کس طرح سے لوگ رہتے ہیں، اس کیمپوں میں کسی کی بھی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے، حقوق انسانی کی آرگنائزیشن، اس آرگنائزیشن نے بتلایا ہے اس واقعے کے لیے، سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس کے کارکنان نے بتلایا کہ وہ اس واقعے کے بعد وہاں یہ کیمپ میں جانے کی کوشش کی اور تاکہ پتہ لگا سکے، لیکن ان تک کیمپ میں جانے کی رسائی نہیں دی گئی اور انہیں منع کر دیا گیا، دوستی روک دیا گیا۔ اور آسام میں جو ٹریبونلز ہے 1946 ایکٹ کے مطابق ہے، اس کیمپ کا بنیادی مقصد جو ہے غیر ملکی شہری اور غیر قانونی مہاجرین کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ لیکن عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے آسام کے کانٹیکسٹ میں، آسام کے منظر میں، کہ جو کیمپ ہے، یہ حراستی کیمپ، یہ جو عدالتیں ہیں، عمومی طور پہ پولیس کے رد عمل کو، پولیس کے رویے کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ہائی کورٹ میں جا کر اور سپریم کورٹ میں جا کر بیشتر جو فیصلے ہوتے ہیں اس یہ ٹرانزٹ کیمپ کے، یہ فارنر ٹریبونلز کے، اس فیصلے کو الٹ دیا جاتا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے ٹریبونلز کے فیصلے پر بھی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ حراستی کیمپ میں جس طرح سے قیدی کو رکھا گیا ہے اور اس میں حقوق انسانی کی تلفی ہوتی ہے، بالخصوص نظر انداز کر دیا جاتا ہے، زندگی ایسی ہے، نہ موت ہے نہ زندگی ہے، ان کیمپوں کے بارے میں سپریم کورٹ نے واضح ہدایت دی ہیں۔ آسام کے کئی مسلم تنظیموں نے اس پورے منظرنامے پر بہت سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آسام کے جو وزیر اعلیٰ ہے ہیمنت بسوا سرما کی مسلم دشمنی کا ہے، اور یہ سوال بھی کھڑا کیا گیا ہے
کہ آسام میں جو ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے جن کو غیر ملکی قرار جو جن کے نام NRC میں نہیں آئے، کیا ان ہندو بنگالیوں کے ساتھ بھی حکومت کا یہ رویہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں حکومت مکمل طور پر مسلم دشمنی کی طرف راغب ہے۔ آسام مسلم اسٹوڈنٹ یونین کے صدر ہیں عاشق ربانی، انہوں نے انصاف نیوز آن لائن سے فون میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان جو افراد کو جو غیر ملکی قرار دیا گیا یہ بالکل قانونی طور پر غلط ہے اور ان کے کئی دستاویز کو قبول نہیں کیا گیا جبکہ ان کے پاس دستاویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام جو افراد ہیں جنہیں حفاظتی کیمپ میں منتقل کی وہ ہندوستانی شہری ہیں، ان کے پاس بھی دستاویز ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ ابھی اس وقت آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمنت بسوا سرما لگاتار مسلم دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ابھی اسمبلی میں جو آزادی سے پہلے سے ہی آسام اسمبلی سے لے کر اب تک جمعہ کی نماز کے لیے چھٹی ہوتی تھی اس کو انہوں نے رد کر دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے مسلم مچھلی کے تاجروں سے مچھلی خریدنے کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جو وزیر اعلیٰ جیسے عہدے فائز ہو، جنہوں نے آئین کا حلف لیا ہو، جنہوں نے کہا ہو کہ ہم آئین کے مطابق کام کریں گے، کسی کے ساتھ پکشپات نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ تعصب نہیں کریں گے، وہ شخص اعلان کر رہا ہے کہ بھائی مسلمانوں سے مچھلی مت خریدو، یہ کتنا بڑا ظالمانہ رویہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اب تک ہمنت بسوا سرما کی مسلم دشمنی بیانات کو لے کر جو رویہ تھا ان کا عام طور پہ قومی میڈیا کا جو رویہ رہا ہے وہ قومی میڈیا میں ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ بات خوش آئند ہے کہ کچھ نیوز چینلز نے، اور نیوز چینلز صرف ایک نے بلکہ آسام کے بلکہ اس ملک کے 2 نیشنل اخبار جو دا ہندو اور انڈین ایکسپریس نے اپنے اداریے میں بہت سخت رویہ اختیار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کیا طریقہ ہے، اور بی جے پی کی قیادت سے بالخصوص وزیر اعظم مودی سے کہا ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون پہ یقین کرنے والے ہیں تو اپنے آسام کے وزیر اعلیٰ پر لگام کسیں۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، بہت بہت شکریہ۔